یہی ہے نا اس کی تصویر۔ اس نے جیب میں سے ایک تصویر نکال کے دکھائی، لیکن اس نے بیس بدل رکھا ہے۔ غالب سمجھ گیا کہ پولیس اب کیا چال چلنے والی ہے۔ ایس ایچ او 2 افراد کے ساتھ واپس آیا۔ ان دونوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ ہے چودھری دلاور، غالب نے کہا۔ ظفر حیات مسکرانے لگا۔ اور یہ دوسرا کون ہے؟ اسے میں نہیں جانتا، یہ ایک کھوکر ہوگا۔ آپ اسے بھی نہیں جانتے، ظفر حیات نے کہا۔ یہ چودھری دلاور نہیں ہے، حیدر بخش عرف مٹھو ہے۔ باپ کا نام غلام قادر۔ یہ جھوٹ ہے۔ غالب اور نازو ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ظفر حیات نے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ میک اپ میں ہے، غالب نے چلا کے کہا۔ چیخنے چلانے سے جھوٹ کبھی سچ نہیں بن سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اتنے لوگ موجود ہیں، سب ذمہ دار صحافی ہیں۔ میں انہیں حقیقت سے آگاہ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ حیدر بخش عرف مٹھو فیصل آباد کا رہنے والا ہے۔ اب رابعہ نے احتجاج کیا۔ یہ غلط ہے، یہ چودھری دلاور ہے۔ اس کا اصل چہرہ میک اپ سے بدلا گیا ہے۔ خاتون، آپ جذباتی ہو رہی ہیں، ظفر حیات بولا۔ میں پوری ذمہ داری اور یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ ملزم کا اصل چہرہ ہے، میک اپ کے بغیر۔ یہ رب نواز کھوکر کا ایک ساتھی ہے۔ اس کا دوسرا ساتھی زائد علی عرف بادل مارا جا چکا ہے۔ غالباً اس کا قتل افشائے راز کے ڈر سے خود مٹھو نے کیا۔ یہ ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ غالب نے غصے سے میز پر مکہ مارا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس میک اپ واٹ میک اپ؟ ظفر حیات نے گرج کے کہا۔ بیہیو یور سیلف مسٹر غالب، ورنہ میں تمہیں باہر نکلوا دوں گا۔ تم ایک مجرم کو بچا رہے ہو، نازو نے چلا کے کہا۔ تم سچے ہو تو ہمیں چیک کرنے دو۔ غازی نے بیساکھی زمین پر ماری۔ بالکل ٹھیک، میک اپ ہوگا تو ابھی معلوم ہو جائے گا۔ میرے پاس لاؤ اسے۔ سوری جنٹل مین، تفتیش آپ لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ہم نے بھی زندگی مجرموں سے نمٹتے گزاری ہے۔ اب اتنے اندھے نہیں ہیں کہ کوئی مجرم میک اپ کر کے ہمیں دھوکہ دے سکے۔ آپ لوگ خود اس سے کچھ پوچھنا چاہیں تو میری طرف سے اجازت ہے۔ قاضی نے کہا۔ مٹھو بیٹے، اپنا نام بتاؤ۔ کچھ لوگ مسکرانے لگے۔ مٹھو بیٹے نہیں، میں حیدر بخش ہوں، فیصل آباد میں رہتا ہوں۔ باپ کا نام غلام قادر۔ غالب نے طوطے کی نقل اتاری۔ ایس ایچ او نے دونوں ملزموں کو واپس بھجوا دیا۔ ظفر حیات اٹھ کھڑا ہوا۔ خادم حسین، تمہارا گوری چمڑی والا وکیل مطمئن ہے یا نہیں؟ خادم نے مجھ سے کہا۔ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا جی۔ میں نے کہا، اسے کہو کہ ملزم کو پھر یہاں لایا جائے، میں مطمئن نہیں ہوں۔ ظفر حیات نے مجبوراً میری خواہش پوری کر دی۔ اب ساری نظریں مجھ پر تھیں کہ ایک ماہر غیر ملکی وکیل کے پاس پولیس کے جھوٹ کا کیا توڑ ہے۔ میں نے خادم کی معرفت کہا۔ حیدر بخش، اپنے بارے میں سب کو تفصیل سے بتاؤ، اونچی آواز میں، تاکہ سب سن لیں۔ چودھری دلاور نے کتی بدلی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا۔ میرا نام حیدر بخش ولد غلام قادر ہے۔ میں فیصل آباد میں بلاک میکر تھا۔ مجھے رب نواز کھوکر نے یہاں بلایا اور کہا کہ کرنسی چھاپنے کے کام میں ایک ماہر کاریگر کی مدد چاہیے۔ میں نے اس کی آواز نازو کے چھوٹے سے ٹیپ ریکارڈر پر کر لی تھی، جو مجھے نازو نے میز کے نیچے سے تھما دیا تھا۔ تھینک یو، اتنا کافی ہے، میں نے کہا۔ حیدر بخش، تم بلاک میکنگ کا کام کب سے کر رہے ہو؟ کئی سال سے جی، چودھری دلاور بولا۔ ہر قسم کا بلاک بنا سکتے ہو اگر میں کہوں؟ ہاں جی، دلاور ذرا بھی نہ گھبرایا۔ میں نے میز پر سے ایک پیپر ویٹ پہلے ہی اٹھا لیا تھا اور اسے پتلون پر رگڑ کے صاف بھی کر لیا تھا۔ یہ دیکھو، اس پیپر ویٹ کے اندر کتنے رنگ کے پھول ہیں؟ دلاور نے پیپر ویٹ لے لیا اور غور سے دیکھ کے بولا، 3 رنگ کے۔ میں نے خادم کی زبانی کہا، تھینک یو، اب تم جا سکتے ہو۔ ایس پی صاحب، آپ کی اجازت سے میں یہ پیپر ویٹ اپنے پاس رکھوں گا۔ وہ کس لیے؟ ایس ایچ او چونکا۔ میں نے اس پر ملزم کے فنگر پرنٹ حاصل کیے ہیں، ان کا موازنہ بعد میں چودھری دلاور کے فنگر پرنٹ سے کیا جا سکتا ہے، میں نے کہا۔ غالب اور نازو کا چہرہ کھل اٹھا۔ قاضی نے بے ساختہ کہا، ابے واہ، اور دوسرے صحافی بھی متاثر ہوئے، مگر ایس ایچ او کا رنگ اڑ گیا۔ خود ظفر حیات کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے، مگر وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں نے کہا، ابھی جو کچھ میں نے ملزم سے پوچھا تھا وہ بھی میرے پاس ٹیپ ریکارڈر میں محفوظ ہے۔ اس کا اصل مقصد ملزم کی آواز کا نمونہ حاصل کرنا تھا۔ آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ آواز کا ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے۔ ایک شخص کی آواز کا گراف مشین پر بنایا جائے تو کبھی دوسرے شخص کی آواز سے نہیں ملتا، اور کوئی آواز بدل کے بات کرے تب بھی گراف نہیں بدلتا۔ میں سونوگرافی سے چودھری دلاور کی آواز کے گراف اور اس ملزم کے گراف کا موازنہ کر سکتا ہوں۔ لیبارٹی سے رپورٹ بھی لے سکتا ہوں کہ دونوں میں کیا فرق ہے۔
پلک چپکنے میں ظفر حیات اور SHO کے جھوٹ کی عمارت زمیں بوس ہو گئی۔ آئی ایم سوری، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا، میں بلا اجازت نہیں کچھ کروں گا۔ یہ ملزم آپ کی تحویل میں ہے، آپ خود اس کے فنگر پرنٹس لے کر عدالت میں پیش کر دیں اور سونوگراف کے لیے ملزم کی آواز اور دلاور کی آواز کے نمونے بھی لے آئیں۔ اب رابعہ نے اور غازی نے محاذ سنبھال لیا۔ SP صاحب، ملزم کے فنگر پرنٹ دینے میں پولیس کا کیا نقصان ہے؟ اور آواز تو سب نے ریکارڈ کی ہے، پوری پریس کانفرنس کی ریکارڈنگ ہے۔ غازی نے ساری لایا، ہم آف دی ریکارڈ بات پر ٹیپ نہیں چلاتے، ورنہ ہر لفظ کو بطور ثبوت محفوظ رکھتے ہیں۔ ظفر حیات کے لیے ہتھیار ڈالنے کے سوا چارہ نہ رہا۔ اوکے، میں اسے انا کا مسئلہ نہیں بناؤں گا۔ میں نے مسکرا کے خادم کی معرفت کہا، تھینک یو، اور پیپر ویٹ کو رومال میں لپیٹ لیا۔ کیا مجھے چودھری دلاور کے فنگر پرنٹ کا نمونہ مل سکتا ہے اور کسی فنگر پرنٹ ایکسپرٹ کا نام پتہ؟ میں نے باہر آ کے دیکھا تو چودھری دلاور کی جیپ موجود تھی، لیکن سبز رنگ کی ڈاٹسن کار غائب ہو چکی تھی۔ وہ چار خونخوار قسم کے شکاری بھی نظر نہیں آ رہے تھے جن کی صورت ہی سے ان کے قاتلانہ عزائم کا اظہار ہوتا تھا۔ غازی نے بڑے جوش کے ساتھ مجھ سے ہاتھ ملایا اور بولا، بھائی مان گئے، ولایتی مال والا ولایتی ہی ہوتا ہے۔ میں نے خادم حسین کے ذریعے سے جواب دیا، اتنے حسین وکیل یورپ میں نہیں ہوتے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کیس میں مدعی اور وکیل کی حیثیت سے یہ خاتون پیش ہوں گی تو جج دل کے ہاتھوں مجبور ہو جائے گا، دلیل سنے گا ہی نہیں اور آپ کے حق میں فیصلہ صادر کر دے گا۔ خادم حسین نے اس کا ترجمہ کیا تو رابعہ کا رنگ لال ہو گیا۔ خادم حسین، ان سے کہو کہ یوں فیصلہ ہوا تو اپیل منظور ہو جائے گی۔ ہاں، ملزم دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے خود پھانسی پر لٹک جائے تو بات ہو رہا ہے۔ میں نے جواب دیا، اگر میں ملزم ہوتا تو ایسا ہی کرتا۔ رابعہ نے دوسروں کی موجودگی کا لحاظ کرتے ہوئے موضوع بدل دیا، آج تو آپ کی ایک چال نے بساط الٹ دی، پولیس کو چاروں شانے چیت کر دیا۔ مولوی خادم حسین سر کھجانے لگا، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، ایسی با محاورہ اردو کا میں کیا ترجمہ کروں؟ ویسے خاتون سے مجھے بھی اتفاق ہے۔ غازی نے بڑی بے تکلفی سے میرے کندھے پر ہاتھ مارا، ابھی پاکستان کی پولیس سے پہلا سابقہ پڑا ہے بیٹے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میں نے کہا، خادم، اس لنگڑے صافی سے کہو کہ پھر اس نے مجھے بیٹا کہا یا ہاتھ مارا تو میں اس کی بیساکھی سے اس کا سر توڑ دوں گا۔ خادم حسین نے ترجمہ کیا، وکیل صاحب فرماتے ہیں کہ میں اب اجازت چاہتا ہوں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ رابعہ نے کہا، اگر وکیل صاحب چاہیں تو میں انہیں ہوٹل چھوڑ سکتی ہوں۔ میں نے جواب دیا، چاہتے تو ہم یہ ہیں خاتون، ہوٹل چلیں، مگر چھوڑ کر نہ جائیں۔ اب دوسرے لوگ رخصت ہو چکے تھے، چنانچہ خادم حسین کی ضرورت بھی نہ رہی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور سڑک پر بیشتر گاڑیاں ہیڈ لائٹس کے ساتھ چل رہی تھی۔ خادم بھی چلا گیا تو میں نے کہا، فی الحال آپ لوگ بھی جائیں، جیسے سب گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ تم ساتھ نہیں چلو گے؟ رابعہ بولی، نہیں۔ میری چھٹی اس کہتی ہے کہ پوشیدہ آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں اور خفیات میری گوشمالی کے لیے تیار ہیں۔ میں نے رابعہ سے اور پھر نازو سے رخصت ہونے کے انداز میں ہاتھ ملایا، میں پیدل جاؤں گا۔ رابعہ فکر مند ہو گئی، یعنی انہیں موقع فراہم کرو گے کہ پنگا لیں؟ غالب نے کہا، اتفاق سے میری چھٹی اس کا سگنل بھی یہی ہے لیڈیز، میرا خیال ہے کہ آپ لوگ اپنی صورت گم کریں۔ بدتمیزی مت کرو، نازو بولی، اتنی بری لگتی ہے ہماری صورت؟ فرق صرف الفاظ کا ہے، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تشریف لے جائیں۔ رہی صورت کی بات تو اس میں کیا شک ہے کہ بدقسمتی ہے ہماری، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، خاک ہوتا، جھک مارتے پھرتے، کوئی منہ نہ لگاتا۔ نازو بولی، تم کم لگاتی ہو، کبھی منہ کے قریب نہیں آنے دیا تم نے۔ غالب نے آ بھری۔ میں نے کہا، دیکھو فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، تم دونوں گاڑی میں جاؤ، میں اور غالب بھی آفس پہنچ جائیں گے، لیکن کچھ نہیں، سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ دلاور نے پولیس کے ساتھ مل کے جو چال چلی ہے اس کے جواب میں ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے۔ تم جاؤ، غالب تم پیچھے مخالف سمت میں پیدل روانہ ہو جاؤ اور 100 قدم کا فاصلہ رکھ کے واپس میرے پیچھے آؤ۔ تم پیدل جاؤ گے؟ رابعہ مجبوراً نازو کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ٹیکسی لے لو، آفس تو بہت دور ہے۔ مشورے کا شکریہ، ضرورت پڑنے پر میں بحری جہاز لے کر آ جاؤں گا۔ میں نے کہا، اور تم تک پہنچنا ہو تو قطب شمالی بھی میرے لیے دور نہیں۔ غالب مخالف سمت میں جا رہا تھا۔ کار بھی گئی تو میں بے فکری سے دونوں ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال کے سڑک پر چلنے لگا۔
کسی اجنبی کی طرح میں 1000 بار کے طے کیے ہوئے راستوں پر ہر چیز کو ایسے دیکھتا رہا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہوں، لیکن اس طرح میں گرد و پیش پر نظر رکھ سکتا تھا۔ ابھی میں زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ پیچھے سے دلاور کی سبز رنگ کی ڈاٹسن کار بڑی تیزی سے آئی۔ اگر میں پہلے سے محتاط نہ ہوتا اور چھلانگ مار کے فٹ پاتھ پر نہ چڑھتا تو شاید کار مجھے کچل دیتی۔ ایک ساتھ وہ سب وحشیانہ انداز میں ہنسے جو کار میں تھے، پھر کار رک گئی۔ میں نے جن 4 بدماش قسم کے افراد کو تھانے کے باہر دیکھا تھا، ان میں سے 2 پچھلا دروازہ کھول کے باہر آئے۔ ان دونوں نے میرا راستہ روک لیا۔ ایک نے بڑک مار کے کہا، کھلو جا تھاں ایتھے وکیل دیا سوریا، رک جا یہیں وکیل کے سوسر۔ اس نے بڑی آواز کے ساتھ کمانی دار چاقو کھولا۔ دوسرے نے بھی چمکیلے پھل والا خنجر میری پسلی سے لگا دیا۔ کٹ دیا آندراں ایتھے ہی تے نالے تیری فرنچ، آنتوں کے ساتھ تیری فرنچ بھی نکال دوں۔ میں نے خوفزدہ ہو کے ہاتھ اوپر اٹھائے اور فرنچ میں کہا، میرا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ سمجھے کہ میں ان سے تشریف آوری کا مقصد پوچھ رہا ہوں۔ گاڑی میں سے سر نکال کے ڈرائیور نے کہا، اوئے پاگل دے پتر، جلدی کام کرو اپنا، خبردار جو اسے خراش بھی آئی۔ ایک خنجر والے نے اشارے سے کہا، ٹیپ ریکارڈر۔ میں نے سر ہلایا اور چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر اسے دے دیا۔ کسی مزاحمت کے بغیر یہ ان کے لیے بڑی غیر متوقع کامیابی تھی۔ اب دوسرے نے اشارے سے پیپر ویٹ مانگا۔ پیپر ویٹ؟ فنگر پرنٹ؟ میں نے کچھ دیر سوچا اور دوسری جیب میں سے دلاور کے فنگر پرنٹ والا پیپر ویٹ بھی دے دیا، مگر اس کے ساتھ ہی میں فرنچ میں احتجاج بھی کرتا رہا۔ میں نے پولیس اور رپورٹ کے الفاظ بھی استعمال کیے تھے کہ وہ اندازہ کر لیں کہ میں ان کے خلاف پولیس کو رپورٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ او جا یار، 100 باری جا پولیس کوڑ۔ دوسرے نے ناقابل اشاعت الفاظ میں یہ واضح کیا کہ پولیس کے پاس جا کے میں واپس کیسے آؤں گا؟ وہ کہکا مار کے ہنسے اور پھر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی چند منٹ میں غائب ہو گئی۔ یہ ساری کارروائی فٹ پاتھ سے ذرا ہٹ کے اندھیرے میں ہوئی تھی۔ سڑک پر سے گزرنے والی ہر گاڑی، تانگے، رکشہ میں بیٹھا ہوا مسافر یا ڈرائیور کیسے اندازہ کر سکتا تھا کہ اتنی خاموشی سے دائیں بائیں کوئی مجرمانہ فعل کا ارتکاب کر رہا ہے۔ بفرض محال میں چلاتا تب بھی کسی کے مدد کرنے کے لیے آنے سے پہلے وہ اپنا کام کر کے نکل جاتے۔ میں رضاکارانہ طور پر دونوں چیزیں انہیں نہ دیتا تو وہ زبردستی میری تلاشی لیتے۔ اس میں یہ خطرہ تھا کہ وہ مجھ سے ریوالور بھی چھین کر لے جاتے۔ غالب چند منٹ بعد پہنچ گیا۔ یہ وہی تھے؟ میں نے کہا ہاں، مجھے پورا یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ تم نے چاروں کی صورت دیکھ لی ہے نا؟ پہلی بار دور سے دیکھی تھی، اب اتنے قریب سے دیکھی ہے کہ بھول نہیں سکتا۔ تم کہاں تھے؟ جب انہوں نے خنجر نکالے تھے تو میں مشکل سے 50 قدم کے فاصلے پر تھا اور فائر کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اب تیار ہو جاؤ اس کھیل کے آخری خطرناک سین کے لیے۔ میں نے کہا، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ پولیس کیا گیم کھیل رہی ہے؟ غالب نے اقرار میں سر ہلایا۔ میرے اور تمہارے خیالات کی حد بالکل متوازی چل رہی ہے۔ آخری راؤنڈ میں مقابلہ بس ہم 2 کریں گے۔ ویسے تو نازو کا ساتھ ہونا اشد ضروری ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پھر رابعہ کہاں پیچھے رہے گی؟ میں نے کہا، مجھے شدت سے گل اور محسن کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اکرام شیخ اور کاجل بھی ہوتے تو کیا بات تھی، اللہ ان سب کی مغفرت کرے۔ غالب نے ہاتھ اٹھا کے کہا، اب انہیں یاد کرنے سے کیا فائدہ جو گزر گئے، یادیں چھوڑ کے بیویوں کو پیارے ہو گئے۔ مرزا جی، آج تم نے جس کیمرے سے تصویریں اتاری تھی کیا وہ مل سکتا ہے؟ بالکل مل سکتا ہے، وہی فلم بھی ہوگی اس میں، کسی نے نکالی تو نہیں ہوگی؟ غالب نے نفی میں سر ہلایا۔ کیمرہ میری الماری میں حفاظت رکھ دیا گیا ہوگا، میری مرضی اور اجازت کے بغیر فلم کو کوئی نہیں چھوئے گا۔ ویری گڈ، اب یا تو تم بقلم خود جا کے وہ کیمرہ لاؤ، فلیش کے ساتھ ہو تو بہتر۔ فلیش اسی کے ساتھ ہے، ایک اور کیمرہ چاہیے جو اندھیرے میں تصویریں اتارے، اس حد تک صاف کہ صورتیں شناخت ہو جائیں۔ بہتر تھا انفرا ریڈ کیمرہ ہو، مگر خود جا کے لانا پڑے گا، خدا کرے فلم ہو اس میں۔ غالب نے کہا، اچھا تم جاؤ، میں بھی آتا ہوں حلیہ بدل کے، پھر اسی جگہ ملیں گے۔ میں نے کہا۔ غالب نے گھڑی دیکھی، 1 گھنٹے بعد۔ 1 گھنٹہ زیادہ ہے، بس جا کے آنے میں جتنا وقت لگے، میں نے کہا، اور قریب سے گزرنے والے ایک رکشہ میں گھس گیا۔ رابعہ اور نازو بڑے جوش و خروش سے آج کی روداد منظر کو سنانے میں لگی تھی۔ وقار یوسف بڑی سعادت مندی سے ان کے لیے چائے بنا رہا تھا۔ لو آ گیا وہ جعلی وکیل جس کا ذکر ہو رہا تھا۔ منظر بولا، سالہ فرنچ گدھا۔ میں نے کہا، تو جل رہا ہے میری تعریف سن کے؟ منظر نے کہہ کا مارا، ابے بھوتنی کے یہ تعریف ہے،
ابے لیلا اگر مجنو کو اچھا نہیں کہے گی تو کیا اس کے گدھے کو اچھا کہے گی؟ تیری بیوی گدھے کو اچھا کہتی ہوگی تیرے مقابلے میں، شرط لگا لے۔ منظر نے آ بری، سچ کہتا ہے شاید تو۔ 16 بچے کس گدھے کے ہوتے ہیں؟ فرانچ گدھے کے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ منظر گلا پھاڑ کے ہنسنے لگا۔ وہی بڑے نیک ارادے ہیں تیرے، اللہ مبارک کرے، آمین صد آمین۔ رابعہ نے بگڑ کے کہا، پتہ نہیں کیا اناپ شناپ بولتے رہتے ہیں آپس میں اور خود ہی ہنستے رہتے ہیں۔ ہاں تمہیں تو رونا ہی آ رہا ہوگا۔ منظر نے زارو قطار ہنستے ہوئے کہا، بات ہی ایسی ہے۔ نازور وقار یوسف بھی مسکرانے لگے تو رابعہ کو بھی ہنسی آ گئی اور میں فوراً اولیا بدلنے کے لیے اندر گھس گیا۔ زید نے میرا مسئلہ آسان کر دیا تھا۔ مجھے وکیل سے دوبارہ چوکیدار بننے میں 10 منٹ بھی نہیں لگے۔ میں وردی پہن کے باہر نکلا تو منظر رخصت ہو رہا تھا۔ یار میں بھی جا رہا ہوں واپس، میں نے کہا۔ واپس کہاں؟ تھانے؟ منظر رک گیا۔ اب کیا سوجی ہے؟ میں نے کہا، دلاور کو دلاور ثابت کرنا ہے اور اس کا ثبوت حاصل کرنا ہے۔ منظر نے ٹھنڈی سانس لی۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ کیسے، کیونکہ تیری بات میری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میری بات تو مانتا نہیں، جو جی آئے کر بوتنی کے، بھگتنے کے لیے ہم جو ہیں۔ میرے ساتھ غالب بھی ہوگا یار، فکر کی کوئی بات نہیں۔ وہ میری فکریں تو اسی دن تمام ہوں گی جس دن یہ دونوں تم کو شرع کے مطابق گود لیں گی، اور تمہارے وجود میں یہ جو فالتو پنگا انرجی بھری ہوئی ہے نا، یہ صرف ہوگی پیداواری مقاصد میں، تو دنیا میں بڑا سکون ہو جائے گا۔ ابھی تو نافرمان اولاد کی طرح تم آگ کر دینے کے قابل ہو، مگر کیا کروں، مجھ میں بھی شفقت اتنی بری ہوئی ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا، جتنی ہماری پنگا انرجی۔ منظر چلا گیا تو نازو نے ماتھے پر تیوری ڈال کے کہا، میں تو سمجھی تھی کہ غالب اپنے آفس چلا گیا۔ آج اتفاق سے تم نے ٹھیک سمجھا، لیکن وہ بھی آفس کو ہاتھ لگانے گیا ہے۔ خدا حافظ۔ نازو اٹھ کھڑی ہوئی، تم ایسے نہیں جا سکتے، پہلے بتاؤ ہمیں بھی کہ کیا کرنا چاہتے ہو تم دونوں۔ کرنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں، مگر بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ رابعہ نے کہا، میں بھی ساتھ چلوں گی تمہارے۔ ایسے نہیں، گا کے سناؤ۔ تمہارے سنگ میں بھی چلوں گی پیا، جیسے پتنگ پیچھے ڈور۔ میں نے زنانہ آواز بنا کے گایا، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، ہم تمہیں بے مہار نہیں چھوڑ سکتے۔ چلو بابا چلو، غالب ٹھیک ہی کہتا تھا، بلائیں چمٹ گئی ہیں ہماری جان کو۔ میں نے کہا، غالب ایسا نہیں کہہ سکتا۔ نازو بولی، تمہیں کیا معلوم، تم اسی خوش فہمی میں ہو جو وہ تمہارے منہ پر کہتا ہے، مگر وہ ایک نمبر کا جھوٹا اور لپاڑیا ہے، بالکل تمہاری طرح۔ رابعہ نے دروازے کو مکفل کر دیا۔ میری بات تو اور ہے، میں تو اتنا بولا بالا، شرمیلا اور نیک ہوں کہ بس دل سے دعا نکلتی ہے۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے، اور کس کے لیے؟ کہ اللہ تمہیں ایسی اولاد دے۔ اب تم حد سے بڑھ رہے ہو، رابعہ نے خفگی سے کہا، بےہودگی پر اتر آئے ہو۔ کیا کسی کو دعا دینا بےہودگی ہے؟ میں نے نازو سے پوچھا۔ چلو جی، ہم کہتے ہیں اللہ تمہیں استاد پیڈرو جیسی اولاد دے، فقیر کی جولی میں تو سب کے لیے ہر قسم کی دعا ہے۔ فقیر صاحب گاڑی چلاؤ چپ چاپ، رابعہ نے پیچھے بیٹھ کے کہا۔ اچھا اب سنجیدگی سے سنو کہ میں تم دونوں کو ساتھ لے جانے پر تیار کیوں ہو گیا، کسی رشوت کے بغیر۔ تمہیں ایک ایڈونچر میں حصہ لینا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ سے امید تو یہی ہے کہ مار داڑ کی نوبت نہیں آئے گی، مگر کوئی بات خلاف توقع ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں تو آپ کچھ بھی نہیں کریں گی وکیل صاحب۔ کیوں؟ رابعہ نے برا مان کے کہا، میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا۔ یہ نہیں کہ تمہارا کوئی کردار ہی نہیں ہے، تمہارا کردار بہت اہم ہے، میں نے کہا، اور پھر انہیں مختصراً اپنے پروگرام سے آگاہ کر دیا۔ غالب مجھ سے پہلے طے شدہ جائے ملاقات پر موجود تھا۔ یہ بلائیں بھی ساتھ ہے؟ اس نے نازو کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں نے کہا، دیکھا، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، اب خود سن لیا نا۔ تمہاری بلائیں تو میں دور کروں گی بعد میں، نازو نے کہا۔ میں نے کہا، کیمرے لائے ہو؟ غالب نے شولڈر بیگ آگے بڑھا دیا۔ دونوں کیمرے اس میں ہیں۔ میں نے فلیش والا کیمرہ رابعہ کو پکڑا دیا۔ اس سے تم کو شاید ایک ہی تصویر کھینچنے کا موقع ملے گا، 2 بار فلیش کے چارج ہونے میں 1 منٹ تو لگتا ہے، اور اتنی مہلت تمہیں کوئی نہیں دے گا۔ تمہیں اپنی حفاظت بھی کرنا ہوگی اور کیمرے کی بھی۔ اگر اور کچھ نہ سوجے تو تصویر اتارتے ہی بھاگ لینا، گاڑی لے کر بھاگ جانا۔ رابعہ نے کہا، یہ ایک تصویر کب کھینچی جائے گی؟ تم پولیس اسٹیشن کے گیٹ سے کچھ فاصلے پر گاڑی میں بیٹھ کے دیکھتی رہو گی۔ مجھے امید ہے کہ چودھری دلاور اپنے اصل حلیے میں برآمد ہوگا، شاید اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہوگا، مثلاً
ڈی ایس پی شاہد علی یا انسپیکٹر خدا بخش، تمہیں ان کو فوکس کرنا ہے اس طرح کہ وہ تھانے کے اندر نظر آئیں۔ فلیش لائٹ پر وہ چونکے گے۔ یاد رکھو، یہ تصویر ہی اصل کام کرے گی۔ اس میں باقی تصویریں آج دن میں اتاری گئی تھیں، اور جس واردات کا یہ ریکارڈ ہے اس کی رپورٹ کل کے اخبارات میں ضرور دیں گے، وقت اور تاریخ کے ساتھ۔ جو تصویر تم اتارو گی وہی ثبوت ہوگی کہ بعد میں اتاری گئی تھی۔ ہماری بالکل فکر مت کرنا، تصویر کو بچا کے کیمرے سمیت بھاگ جانا، کسی کو پیچھا کرنے کا موقع بھی نہ ملے۔ تصویر تھانے میں دلاور کی موجودگی کا ثبوت ہوگی، رات کا وقت اور آج کی تاریخ۔ رابعہ نے تعریفی لہجے میں کہا، اب تم جاؤ، موقع محل دیکھ کے پوزیشن لے لو، میں نے کہا۔ رابعہ نے سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھ کے روانہ ہو گئی۔ میں نے دوسرا کیمرہ نازو کو دے دیا۔ تمہیں اندر کی عکاسی کرنی ہے۔ کیمرہ لے کر مجھے اندر کون جانے دے گا؟ میں نے کہا، ابھی چل کے دیکھتے ہیں، راستہ بناتے ہیں۔ تم پولیس اسٹیشن کے پیچھے چلو۔ اس کی بیک سائڈ پر حوالات کی دیوار ہے، اس میں اوپر 2 روشن دان ہیں جن میں سلاخیں لگی ہوئی ہیں، بہت بدبودار جگہ ہے، تم وہاں انتظار کرو ہمارا۔ پولیس اسٹیشن کی عمارت مستطیل تھی، صدر دروازہ سڑک کی جانب تھا لیکن پیچھے بھی گلی تھی۔ انتہائی بائیں طرف حوالات بنائی گئی تھی اور ایس ایچ او صاحب دائیں جانب بیٹھتے تھے۔ درمیان کے بیرک جیسے حصے میں ہیڈ محرر کا، ڈیوٹی افسر کا اور غالباً تفتیش کا کمرہ تھا۔ ایک کمرہ ہر تھانے میں ڈیوٹی دینے والوں کی آرام کا کمرہ ہوتا ہے، جس میں چارپائیاں نظر آتی ہیں اور جو فارغ ہوتے ہیں وہ وہاں سوتے رہتے ہیں۔ سامنے والے گیٹ سے گزر کے ایس ایچ او کے کمرے تک پہنچنا مشکل کام تھا۔ برآمدے میں کھلنے والے 3 کمروں کے دروازے سے کوئی نہ کوئی اندر آنے والے کو ضرور دیکھ لیتا تھا۔ ایک سنتری مین گیٹ پر ہوتا تھا تو دوسرا حوالات کے فولادی گیٹ کے باہر۔ عموماً تیسرا ایس ایچ او کے کمرے کے باہر گھنٹی کے انتظار میں رہتا تھا اور گھنٹی بجتے ہی لپک کے اندر چلا جاتا تھا۔ اس کا یہ کام بھی تھا کہ فالتو لوگوں کو انچارج صاحب کے پاس نہ جانے دے اور ڈیوٹی افسر کے پاس بھیج دے۔ میں دائیں طرف سے گھوم کے گیا تو مجھے کھلی کھڑکی کے نیچے سے جھک کے جانا پڑا۔ کمرے کے اندر سے تھانہ انچارج کے علاوہ چودھری دلاور کی آواز صاف سنی جا سکتی تھی۔ تیسری آواز کو بھی میں نے کسی دشواری کے بغیر پہچان لیا، وہ ڈی ایس پی شاہد علی تھا۔ اگر میرے پاس چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر ہوتا تو میں ان سب کی گفتگو آسانی سے ریکارڈ کر سکتا تھا، لیکن گلی میں لوگوں کی آمد و رفت تھی۔ ایس ایچ او کی کھڑکی کے نیچے رک کر باتیں سننے کی کوشش کرنے والا فوراً پکڑا جاتا۔ میں سیدھا آگے نکل گیا اور پھر گھوم کے الٹے ہاتھ پر عمارت کی لمبائی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ادھر 4 کھڑکیاں نظر آ رہی تھیں، لیکن دروازہ صرف ایک تھا جو عمارت کے وسط میں تھا اور غالباً بعد میں نکالا گیا تھا تاکہ پیچھے والی گلی میں پہنچنے کے لیے پوری عمارت کا چکر نہ لگانا پڑے۔ اشیائے ضرورت کی چند دکانیں پچھلی طرف ہی تھی۔ گاڑی مخالف سمت سے میرے سامنے آ گیا۔ اندر جانا پڑے گا، میں نے اقرار میں سر ہلایا، اور اسی ایک دروازے سے۔ دروازہ اچانک کھلا اور ایک شخص دھوتی بنیان میں باہر نکلا۔ غالب فوراً پیچھے ہٹ گیا، مگر میں نے آگے بڑھ کر کہا، ملک صاحب ہیں ڈیوٹی پر؟ ملک؟ کون ملک؟ ہیڈ کانسٹیبل ملک احسان۔ اس نے میری وردی کو غور سے دیکھا۔ سیدھے ہاتھ پر دیکھ لو، سو رہا ہے، مہربانی۔ میں نے اسے ایسے کہا جیسے میں اکثر وہاں آتا رہتا ہوں، اور ملک احسان میرا لنگوٹیا ہے یا سالہ۔ ملک یا شاہ تو کسی کے بھی نام کا حصہ ہو سکتا تھا۔ دھوتی بنیان والا کوئی چھوٹی موٹی چیز لینے نکلا تھا۔ اس نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ گالی میرے پیچھے تھا۔ یہ تفتیش کا کمرہ تھا جہاں ہر رات بربریت اور صفاقی ظلم و تشدد کے نت نئے تجربات سے جرائم کا سراغ لگایا جاتا تھا۔ یہاں بھیانک کالات تشدد میں ایسی چیزیں بھی نظر آتی تھیں جو عام گھروں کے کچن یا باتھ روم میں استعمال ہوتی تھیں، مثلاً چمٹا یا کپڑے دھونے والا ڈنڈا، لوٹا اور بالٹی یا کنڈی۔ یہ پولیس کے اذیت پسند ذہن کا کمال ہی تھا کہ وہ ان کو بڑی کامیابی سے تشدد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ میں نے بائیں طرف ملک احسان کو لمبی نیند سلانے کا فیصلہ کیا۔ غالب دائیں طرف گیا۔ مجھے اس کمرے میں ایک شخص سوتا ہوا نظر آیا، دوسرا اپنی وردی تبدیل کر رہا تھا۔ اس نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے قریب جا کر کہا، اپنے ملک احسان صاحب ابھی سوئے ہیں؟ ہاں ابھی سوئے ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کے قمیص اتاری اور اس وقت مجھے موقع ملا کہ میں اسے بھی سلا دوں۔ اس کے ہاتھ انگڑائی کے انداز میں تھے کہ میں نے پیچھے سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کے کھینچ لیا۔ میرا ہاتھ اس کے منہ پر آ گیا اور ایک گھٹنا کمر کے نیچے
کونی سے میں نے اس کی کنپٹی پر ضرب لگائی تو وہ تڑپ کے ڈھیلا پڑ گیا۔ میں نے اسے فوراً چارپائی کے نیچے ڈال کے آگے کھسکا دیا۔ ملک احسان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ سوتا رہے۔ فوری طور پر اس کے جاگ اٹھنے کا امکان نہ تھا۔ میں واپس ہوا اور دائیں طرف والے کمرے میں جانے ہی والا تھا کہ باہر سے دھوتی بنیان والا ہاتھ میں صابن کی ٹکیاں لیے نمودار ہوا۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا۔ ملک احسان تو ابھی سویا ہے، میں پھر آ جاؤں گا۔ وہ ساری لا کے گزرنے لگا تو میں نے اسے دبوچ لیا اور 2 منٹ بعد وہ ملک احسان کے ساتھ والی چارپائی پر سو رہا تھا۔ اس کی وردی غالب کے سائز کی تھی اور اس کے کام آ سکتی تھی۔ دائیں جانب غالب نے ایک شخص کے سر پر پیچھے سے ریوالور مار کے اسے ناک آؤٹ کر دیا، مگر اس کا سر پھٹ گیا تھا۔ میں نے وردی اسے تھما دی۔ تم جاؤ، نازو کو لے آؤ۔ غالب نے کہا۔ میں لباس بدلتا ہوں۔ میں نے زخمی اور بے ہوش پڑے ہوئے شخص کو دوسری چارپائی کے نیچے کر دیا جس پر ملک احسان دراز تھا۔ میں نے عمارت کے آخری حصے تک دوڑ لگائی جہاں نازو تاریکی میں بہت سی گاڑیوں کے ڈھانچوں کا معائنہ کر رہی تھی۔ یہ سب وہ گاڑیاں تھیں جو پولیس نے چوروں سے برآمد کی تھی یا ضبط کی تھی۔ ایسی گاڑیوں کے انجر پنجر عموماً ہر تھانے کی آتے میں انصاف کی بھیک مانگتے نظر آ جاتے ہیں۔ انہیں قانونی الجھنوں سے گھبرا جانے والے یا مالک چھوڑ دیتے ہیں یا مقدمات کی طوالت سے تنگ آنے والے۔ پھر ان لاوارث گاڑیوں کو کسی کی سپردگی میں دے دیا جاتا ہے جو اچھی حالت میں ہوں۔ سپردگی کا مطلب یہ ہے کہ اصل مالکان کا پتہ چلنے تک کوئی ان کی حفاظت کرے گا۔ یہ کوئی ہمیشہ انہی کے بھانجے بھتیجے ہوتے ہیں جو اس ملک کے کروڑوں عوام کی تقدیر کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ ناکارہ گاڑیوں کے پرزے، ٹائر، ٹیوب غائب ہوتے رہتے ہیں اور کباڑی بازار پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں تو واقعی سخت بدبو ہے، میں نے کہا۔ ادھر گندا نالا ہے اور حوالات کے قیدیوں کی ساری غلاظت بھی بہہ کے آتی ہے۔ اس سوراخ کے راستے جو نیچے نظر آ رہا ہے وہ حوالات کے اندر ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ اور کیا حوالات میں اٹیچ بات ہوتا ہے؟ میں نے کہا۔ حوالات ایسی انسانی سوچ جگہ ہے جہاں شاید کتے کو بھی باندھ دیا جائے تو وہ اس بو سے مر جائے۔ کالی وردی پہنے باہر کھڑا تھا۔ ابھی ابھی ایس پی پہنچا ہے۔ اچھا، انچارج کے کمرے میں ہیں سب لوگ؟ اور کہاں ہو سکتے ہیں، مگر وہاں پہنچنا مشکل کام ہے۔ ساتھ والا کمرہ ہیڈ محرر کا ہے۔ وہاں کتنے لوگ ہیں؟ ایک تو وہ خود ہیڈ محرر، فریادی اور ملزمان زیادہ ہیں۔ پہلے 2 پارٹیاں تھیں جو ایک دوسرے کے خلاف مار پیٹ کا پرچہ کٹوانے آئے تھے۔ اب آرام سے حوالات میں بیٹھے ہیں سب۔ 3 آدمی رہ گئے ہیں مگر اور آ جائیں گے باہر سے۔ پھر کیا کریں؟ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے۔ وہ کیا؟ جلدی بولو۔ میں لائٹ بند کر رہا ہوں۔ میں نے مین سوئچ دیکھ لیا ہے۔ نازو گھوم کے باہر جائے اور اندھیرا ہوتے ہی کھڑکی سے تصویریں اتار لے۔ ایک دم اندھیرا ہوگا تو اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ میں نے کہا ویری گڈ۔ مین سوئچ آف کرنے کے ساتھ ہی کٹ آؤٹ بھی نکال لینا۔ پھر تم سیدھے نکل جانا برآمدے میں انچارج صاحب کے کمرے کی طرف اور کسی طرح وہاں کھڑے ہوئے سپاہی کو ہٹا کے اس کی جگہ لے لینا۔ اس کی جگہ میں کیسے لے لوں یار؟ اچھا پھر تم کٹ آؤٹ لے کر تھانے سے باہر جاؤ۔ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رابعہ کہاں کھڑی ہوئی ہے۔ اس کی کار نظر آ جائے گی۔ رابعہ سے کہنا کہ کیمرہ فوکس کرے اور فٹ پاتھ پر کہیں چھپ کے کھڑی ہو جائے۔ اس کی گاڑی لے کر تھانے کے مین گیٹ سے اندر آؤ اور احاطے میں دائیں طرف سے پیچھے پہنچ جاؤ، انچارج صاحب کے کمرے کی کھڑکی کے قریب۔ ٹھیک ہے؟ گیٹ پر کوئی روکے گا نہیں مجھے؟ گاڑیاں آتی جاتی رہتی ہیں۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی میں کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اندر کون بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا رابعہ سے کہنا کہ پریشان نہ ہو، ہم جاتے ہوئے اسے پک کر لیں گے۔ نازو تم گھوم کے پیچھے جاؤ، انچارج صاحب کے کمرے کی کھڑکی کے پاس انتظار کرو۔ تم ساتھ نہیں آؤ گے؟ نہیں، میں اندھیرا ہوتے ہی برآمدے کی طرف سے آؤں گا۔ انچارج کے کمرے کے باہر جو سپاہی کھڑا ہوا ہے اسے ناک آؤٹ کر کے دروازے سے اندر پہنچ جاؤں گا اور اندر سے کنڈی لگا دوں گا۔ اتنی دیر میں تم تصویریں اتار لینا، پھر تم کھڑکی سے اندر کود کے آ جانا۔ 4 افراد سے نمٹنا ہوگا، وہ آرام سے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر تو انہیں صورتحال کو سمجھنے میں اور سنبھلنے میں لگے گی، پھر اس سے پہلے کہ وہ اسلحہ نکالیں ہم انہیں لمبا لٹا دیں گے۔ دلاور کو ہم کھڑکی کے راستے باہر لے جائیں گے۔ غالب وہاں پہلے سے گاڑی کے ساتھ موجود ہوگا۔ پھر رابعہ کا کیا بنے گا؟ وہ تصویر کیسے اتارے گی؟ ظاہر ہے اسے کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کو تمہارے ساتھ روانہ کر دوں اور خود وہاں انتظار کروں۔ جب افسران ہوش میں آئیں گے اور لائٹ بحال ہوگی تو بھاگ دوڑ شروع ہوگی۔
تم مجھے دونوں کیمرے دے جانا، میں اندھیرے میں ان کی تصویریں اتارتا رہوں گا۔ اتنی دور سے کچھ پتہ نہیں چلے گا، میں اس وردی میں قریب بھی جا سکتا ہوں۔ میں نے کہا، فلیش کیمرے کی تصویر آخری ہوگی، اس کے بعد ظاہر ہے میں فرار ہو جاؤں گا۔ ابھی وقت ہے، سوچ لو، نازو بولی۔ سوچنے کا وقت نہیں ہے نازو، تم جاؤ۔ غالب تم بھی جاؤ۔ اگلے 5 منٹ میں بہت کچھ ہو گیا۔ غالب پولیس کی وردی میں تھا، کسی نے اس کی صورت پر غور نہیں کیا اور وہ اطمینان سے بجلی کے بورڈ تک پہنچ گیا۔